بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 شوال جمعہ کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ شوال کے اس جمعہ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارا نصیب کھول دیتی ہے۔ آج شوال کے اس جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق و دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ کا مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج شوال کے اس جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں ماں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج 10 شوال جمعہ کا دن ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے کہ شوال کا یہ والا جمعہ بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے، قبولت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت۔ جمعہ کو اگر لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر شوال کے اس جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو چند منٹ نکال کر آج کے دن یعنی کہ جمعہ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھا۔ آپ کو جو بھی کام کرنا ہے، آئیے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ شوال کے آج کے دن جمعہ کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ آج کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میں آج آپ کو وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس میں لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، آج کا دن بڑا برکت والا ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا تو من پسند نوکری مانگے، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کے دن نصیب و تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج اس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 شوال جمعہ کا دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے، آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، نیپال سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب 10 شوال کا جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء یا کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، پابندی نہیں، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے ہوئے پڑھ لو، لیکن شوال کے اس جمعہ یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت میں جانتی ہوں۔ آج تک اگر یہ عمل جس نے بھی آپ کو بتایا، پڑھا، جس کو بھی آج تک میں نے یہ عمل بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرمایا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں، آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ میں کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ 10 شوال جمعہ کا دن ہے، جس کو جہاں جیسے وقت ملے، جس جگہ ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو بھی کوئی کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 10 شوال جمعہ کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، چند منٹ کا ہے۔ خدارہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پورا سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر یا سلامو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستی اور پریشانیوں اور رکاوٹوں سے بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازے کھول دیں، نسلوں کو آباد کر دے۔ آج یا سلامو پڑھنے کی دیر ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا سلامو یا اللہ نکل رہا ہوگا، آپ دل ہی دل میں اپنے مقصد اپنی حاجات کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ یا سلامو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلامو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا سلامو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 شوال جمعہ کے دن یا سلامو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے کے ساتھ ہی اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، وہ تسبیح ہے جس سے صرف 1 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کے رزق برکت اور رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کا وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج 10 شوال جمعہ کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کیجئے 10 شوال جمعہ کو جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کو پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں،
رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو اس کا مالک بنا دو، آج بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرما دو، تنگ دست ہے تو تنگ دستیوں کو دور فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے دوران آپ نے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے گا، توجہ اور دھیان سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیے گا۔ یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کی ایک صفت اور رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے ایسے اسباب بن جاتے ہیں جو وہ ماں باپ جو بیٹیوں کی جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، آج کا تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایسے ایسے راستے کھلتے ہیں کہ ایسے ایسے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج شوال کے اس جمعہ کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں بھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے وقت دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا، جتنا زیادہ مانگیں گے مل کر رہے گا۔ یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں اتنا درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ کو مکمل ہو گیا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہمارے حاجات کو پورا فرما، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کے پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کر مانگیے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نواز دے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ مال، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔